اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرنے جا رہا ہوں اس عالی مرتبہ شخصیت سے جس کے لیے یہ مجمع سراپا انتظار بنا ہوا ہے، جمعیت علماء ہند کی پاکیزہ روایات کے امین حضرت شیخ الہند و شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہما اور دیگر بزرگان دین علیہم الرحمہ کی شاہکار وراثتوں کے پاسبان اور موجودہ ملکی حالات اور عالمی منظرنامے کے اسباب و عوامل پر گہری نگاہ رکھنے والی عظیم شخصیت، دور اندیش قائد جمعیت، جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے مجمع کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، ہمارے بیچ میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم امیر کارواں حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور ابھی ان کا بیان ہونا ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، باتیں اکثر آ چکی ہیں۔ میں شروع سے سن رہا تھا، جتنی باتیں آئیں ان میں سے اکثر باتیں میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ساری باتیں آ گئیں کام کی جتنی تھیں، ایک بات نہیں آئی ہے۔ اسی بات کو میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ ایک دو باتیں ہیں اس میں جو مجھے کہنی ہیں۔ ایک بات تو ہے کمزوری اور طاقت کی۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کا دل کمزور ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا دل مضبوط ہو تو وہ مضبوط رہتا ہے۔ اور ہمارا اس بات کا یقین ہے، میرا اس بات کا پورا یقین ہے مجھے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا۔ وہ پرکاش امبیڈکر صاحب بار بار کہہ رہے تھے ڈر کو نکال دو، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ اگر موجود ہوتے تو ان سے کہتا کہ ہم نے ڈرنا کہاں سیکھا ہے۔ ڈر کو وہ نکالے گا جس کے دل میں ڈر بیٹھا ہو۔ ہم تو اپنا نڈر ہونا وہاں بھی ظاہر کر دیتے ہیں جہاں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہاں نہیں ضرورت ہوتی؟ گھر والی کے سامنے۔ ہم سب سے زیادہ بہادر گھر والی کے سامنے ہوتے ہیں۔ جہاں بزدل ہونا چاہیے وہاں بہادر ہوتے ہیں۔ بس مولوی ہے ایک کمال کی چیز، وہ کبھی بھی اپنی گھر والی کے سامنے شیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مولانا بھی اس کی تائید کریں گے، امام صاحب۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ نڈر ہونا کمال کی چیز ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن نڈر اور بہادر ہونے سے زیادہ ضروری صابر ہونا ہے، کیونکہ بہادر بھی اصل وہی ہوتا ہے جو صبر کر لیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی کا جواب اگر ہم نے نہیں دیا تو ہم بزدل کہلائیں گے،
لیکن اگر ہم جواب دیں گے تو ہم کمزور کہلائیں گے، اور اگر جواب نہیں دیں گے، خاموشی سے گزر جائیں گے، تو ہم بہادر کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ تو سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اس کی مدد ہمارے صبر کے ساتھ مشروط ہے۔ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ یہ حالات جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پلاننگ یہی ہے کہ لوگوں کو مضطرب کر دیا جائے، لوگوں کو ڈرنے پر ڈر اور خوف پیدا کر دیا جائے، اور جب ڈر ہوتا ہے تبھی آدمی سے غلطی ہوتی ہے۔ جو نڈر ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہوتے ہیں، ہم لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں، ڈس لے گا مر جائیں گے، لیکن جتنا ہم سانپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ سانپ ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے ہی حملہ کرتا ہے وہ۔ تو اپنے دل سے ڈر نکال دیجئے، اور ڈر تب نکلے گا جب صبر کا عزم کر لے گے۔ اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے، عزم کر لیجئے، ہاں ہم کسی قیمت پر بے صبری نہیں کریں گے۔ شدت پسندی، اسلام اور شدت پسندی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں جمع ہو سکتے۔ مسلمان کبھی شدت پسند، شدت پرست نہیں ہو سکتا۔ اب مولانا کی طرح سے میرے پاس بہت سارے مترادف الفاظ نہیں ہیں اور نہ وقت ہے اس کا۔ ہم نے اس ملک کو اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے۔ وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس آئیڈیا کو، اور بھارت کو اختیار کیا ہے ہم نے۔ ہم یہاں بائی چانس نہیں ہیں، دوسرے ہوں گے بائی چانس، ہم یہاں بائی چوائس ہیں۔ اس ملک میں ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے اور نہ ہمیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے انشاءاللہ اس ملک۔ اسی گلی کی ہیں خاک سے یہیں خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کی ہیں خاک سے یہیں خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ ہم ہیں بھارت کے مول نواسی، ہم ہیں بھارت کے مول نواسی، ہمارے ڈی این اے میں ہے بھارت۔ سوامی جی ہم بھارت کے مول نواسی ہیں، وہ مول نواسیوں کی بات کرتے ہیں، ہم ہیں بھارت کے مول نواسی، اصلی باشندے ہم ہیں اس ملک کے۔ اسی گلی کی ہیں خاک سے یہیں خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ وہ تو بدگمان ہے بے سبب، وہ تو بدگمان ہے بے سبب، ہم انہی پہ اپنا لٹا کے سب، جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے۔ مفتی سلمان صاحب ذکر کر رہے تھے فرقہ پرستی کا، سن لیجئے، ہم نے اپنوں کی فرقہ پرستی سے ٹکر لی ہے، ہم نے اپنوں کی سمپردائکتا کا ویرودھ کیا ہے، اس سے ٹکر لی ہے۔ یاد کریے گلی گلی محلے محلے ہمارے بزرگوں کی پگڑیوں کو پیروں تلے روندا گیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ جب اپنوں کی سمپردائکتا کو ہم نے منظور نہیں کیا تو کسی اور کی سمپردائکتا کو کیسے مسلط کر لیں گے؟ آخری بات، اسلام لوگوں تک پہنچا کیسے؟ کہتے ہیں 800 سال اس ملک پر مسلم رولرز نے حکومت کی تھی۔ یاد کیجئے
اس زمانے کو یاد کیجئے جب دہلی پر قبضہ تھا شہاب الدین غوری کا. تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ شہاب الدین غوری کی طاقت اور تلوار نے کسی ایک آدمی کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کیا ہو اور اسی وقت میں بغیر تھوڑے سے کپڑوں میں موٹے کپڑے بوریے پر بیٹھنے والے خواجہ ہند سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یاد کیجئے، اور اس کو بھولا نہیں جانا چاہیے. وہ دلی کی غوری کی سلطنت سے دور پرتھوی راج کی حکومت میں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کو اور توحید کو اور رسالت کو منور کرنے والے. یہاں بادشاہوں کی بادشاہت سے نہیں، فقیروں کی بادشاہت سے ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. کسی بادشاہ کی بادشاہت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارا واسطہ ہے تو اللہ کے ان ولیوں، ان نیکوں، ان فقیروں کے واسطے سے واسطہ ہے. ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک ایمان کی دولت کو پہنچایا. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور ان اولیاء اللہ کے راستے پر ہمیں چلا کر اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل تک صحیح طرح سے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات کہہ کر بالکل چند سیکنڈ میں، موت یاد رکھیے گا. دنیا والے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں. دنیا والے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ہماری موت پر شروع ہوتی ہے. موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت سے گھبرانا نہیں ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنی ہے. اور اگر وقت پڑ جائے، ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کوئی ناانصافی نہیں کرنی ہے، لیکن اگر گلے پڑ جائے تو یاد رکھو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا ہے. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی، محمود مدنی تم قدم بڑھاؤ. حضرت ناظم عمومی دامت برکاتہم کے اس کلیدی خطاب کے بعد اب خطاب ہوگا جمعیت علماء ہند کے ذی وقار صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند اور صدر جمعیت علماء ہند. آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند اہل اللہ کی جماعت ہے، ان بوریہ نشینوں کی جماعت ہے جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے، بندوں کی خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے. اس وقت بھی اللہ کا کرم ہے کہ جمعیت علماء کی قیادت و سیادت جن بزرگ شخصیات کے کاندھوں پر ہے، اللہ نے انہی اوصاف سے ان کو بھی حامل بنایا ہوا ہے جو ہمارے اکابر اور بزرگوں کی روایت رہی ہے. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم تشریف لاجئے. یہ مولانا مفتی عفان صاحب نے تو کم سے کم 4 مقرروں کا وقت تو انہوں نے لے لیا ہے. ایسا ہے سوامی اگنیویش صاحب بہت اصرار کر رہے ہیں اور یہ صحیح بات ہے کہ کرپشن کے خلاف، جو ملک میں لوٹ مچ رہی ہے اس کے خلاف ہم سب لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ کچھ شروع کر رہے ہیں 27 تاریخ کو، انشاءاللہ ہم لوگ پوری طاقت سے اس کے ساتھ رہیں گے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، ہمارے مختلف مذاہب کے ذمہ داران اور رہنمایان اور ہمارے معزز بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اس کانفرنس کے جو تحفظ ملک و ملت کانفرنس کے نام سے موسوم ہے اور پیغام اور پروگرام کو تفصیل کے ساتھ سن لیا. ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں انسانیت کے ناطے سے اپنے سارے کام انجام دینے چاہیے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم نے آج سوچی ہے، پیش کر رہے ہیں. قرآن کریم جو ہمیشہ سے لوح محفوظ میں رہا ہے، اس کی یہ آیت کریمہ انسانوں کے بارے میں یہ فرما رہی ہے. اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں، تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں، ہم نے تمام انسانوں کو بلا کسی تفریق کے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی اس آیت کی ذیل میں فرماتے ہیں برًا کان او فاجرا. تمام بنو آدم کو، تمام انسانوں کو، ان کو بنو آدم کیوں کہتے ہیں؟ سب آدم کی اولاد. اسی بنیاد پر آدمی کہتے ہیں. آدمی ایک مخلوق ہے، آدمی ایک مخلوق ہے جن. ہم آدمی ہیں، آدم والے. تو تمام آدم کی اولاد کو جو قیامت تک چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ نے مکرم اور معزز بنایا. اور صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق برًا کان او فاجرًا، نیک ہو یا برا ہو، انسانیت کے ناطے سے جو اس کی تکریم ہے، جو اس کا اعزاز ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محاسن پیدا کیے ہیں، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں. اس لیے انسانیت کا احترام اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے مطابق ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جس حال میں بھی ہم رہیں، جہاں بھی رہیں، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں جب آزادی آئی تو کیسے رہنا ہے، کیسی حکومت ہونی ہے، عوام کو کیسے رہنا ہے، اسی کام کے لیے دستور بنا. اس دستور کی روشنی میں جو برسر اقتدار آتے ہیں ان کی حلف برداری ہوتی ہے. صرف انتخاب ہو گیا، آپ کا چناؤ ہو گیا، کافی نہیں ہے. آپ جب تک اس حلف کو نہیں اٹھائیں گے آپ کو وہ منصب نہیں ملے گا. اسی طریقے پر اس آئین کی روشنی میں اس ملک میں رہنے والا ہر فرد وہ بھی ایک معاہدہ کیے ہوئے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھ کر، رواداری کے ساتھ، اپنے اپنے مسلک اور مذہب کو اپناتے ہوئے
اس ملک میں زندگی گزاریں گے، وہ بھی اس عہد کا پابند ہیں، ہم اور آپ بھی اس عہد کے پابند ہیں۔ اس کانفرنس کے اندر دونوں کو اس عہد کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ارباب اقتدار سے کوئی بات کہی جائے، اس کو صرف مخالفت پر محمول نہ کیا جائے، ان کی ذمہ داری یاد دلائی جاتی ہے، ان کو اپنا فرض منصبی یاد دلایا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں جہاں ان سے کوتاہی ہو رہی ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ملک اس کا نظام اور کاروبار چلتا ہے الیکشن سے، اس لیے ہر مخالفت کو اس پر محمول کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں گدی سے اتارنا چاہتے ہیں، گدی پہ کوئی رہے۔ جمعیت علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے فرض کو انجام دیجیے، اپنے معاہدے کو پورے کیجیے۔ عوام کو بھی یہی کہنا ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو معاہدہ کر لو اس کو پورا کرو۔ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنے اختیار سے یہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس عہد کے پابند ہیں۔ ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ اسلام کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کریں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، فتنہ فساد سے دور رہیں گے، اور اگر کوئی فتنہ پھیلا رہا ہوگا ہم حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی ظلم ناانصافی ہو رہی ہے، ارباب اقتدار سے کہیں غلطی ہو رہی ہے، ان سے بھی کہیں گے اور عوام کے سامنے بھی اس کو رکھیں گے۔ یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے، اور اسی سلسلے کی جو تجاویز آئی ہیں ان تجاویز کا بھی یوں سمجھیے کہ لب و لباب یہی ہے کہ ہم سب مل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو عوام کی تکلیفات ہیں ان تکلیفات کو دور کرنے کے لیے جو ارباب حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ان کو یاد دلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالرضا میگزین ہے، ایک بڑے بزرگ سے مولانا مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری، بہت بڑی شخصیت ہے، ان پر آفاق صاحب نے ایک ان کے مضامین پر نمبر نکالا ہے، حضرت کے ہاتھ اس کا اجرا ہو رہا۔ شکریہ کلمات کہہ دیجیے بھائی، اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ میں سب سے پہلے تو رب العالمین اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ ان حالات میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا اتوار کو رکھتے، کام کے دن آپ نے پروگرام رکھا۔ ہم نے کہا قوم زندہ قوم ہے، جب ملک اور ملت کے تحفظ کا معاملہ ہے، شریعت کے تحفظ کا، فرقہ پرستی کے خلاف میرے میں محبت کا، تو انشاءاللہ قوم ایک دن کاروبار بند کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ملت و ملک کی حفاظت کے لیے۔ آج آپ نے زندگی کا ثبوت دیا، ہم اتنا انتظام نہ کر پائے، ہمیں کہاں معلوم تھا کہ ہزاروں سے لاکھوں کا مجمع ہو جائے گا، تو آپ نے اتنی دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر اور اپنے اکابر کو سنا اور عزم لے کر جائیں گے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں کے کارکنان نے اور لکھنؤ شہر کے ائمہ نے، ہمارے جمعیت کے کارکنان، نام لیں گے تو 2 نام آئیں گے، 4 چھوٹ جائیں گے، لیکن بہرحال ہمارے سید حسین صاحب ہیں، لئیق صاحب ہیں، ہمارے وزیر صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں،
اور مولانا احمد حاتف صاحب، حافظ اکبر صاحب، قاری رضی الدین صاحب، مولانا مناظر اسلام صاحب، مولانا کوثر صاحب وغیرہ، اب جن کا نام نہ آوے وہ خیال نہ فرمائیں، ان کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. اپنے جمعیت علماء کے دلی جمعیت سے وہاں کے مدین صاحب، قاری احمد عبداللہ، قاری نوشاد عادل، مولانا یاسین، مولانا شفیق القاسمی اور مولانا عظیم اللہ، اور نہ جانے کون کون تشریف لائے.